میری زندگی میں سب سے قیمتی دن وہ تھا جب مجھے کالج سے ڈگری ملی۔ یہ دن میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کسی خواب کے پورا ہونے سے کم نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں میں جہاں پیٹ بھرنا ہی ایک بڑی کامیابی تھی، وہاں کسی بیٹے کا گریجویٹ بن جانا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ میرے ابا جان رحیم ایک سیدھے سادے مزدور تھے جن کے ہاتھ محنت سے پھٹے ہوئے تھے، مگر دل میں میرے لیے بڑے سپنے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی کھیتوں کی سخت دھوپ میں گزاری اور میری پڑھائی کے لیے اپنی ہر خواہش قربان کر دی۔ کئی بار انہوں نے فاقہ کیا تاکہ میری کتابوں اور کالج کی فیس کے پیسے بچا سکیں۔ آج جب میں عدنان کالج کی اسٹیج پر اپنی ڈگری ہاتھ میں لیے کھڑا تھا تو ابا کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ تھا۔ ابا نے فخر سے کہا، بیٹا عدنان، تم نے میرا خواب پورا کر دیا ہے، تم وہ سب کچھ کرو گے جو ہم نے صرف سپنوں میں دیکھا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھر رہیں۔ میری امی شمیم اور چھوٹی بہن فائزہ بھی وہاں موجود تھیں۔ امی کے چہرے پر ہنسی مشکل سے آتی تھی، مگر اس دن ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ فائزہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور معصومیت سے بولی، بھائی اب آپ بڑے آدمی بن گئے ہیں، ہمیں بھی شہر لے چلیں گے۔ ہمارا کچا مکان جو مٹی اور ٹوٹے ٹائلوں سے بنا تھا اسی دن مجھے کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ابا نے اپنی خوشی میں کہا، آج گھر میں کھانا نہیں پکے گا، آج میری طرف سے دعوت ہے، سب باہر کھانا کھائیں گے۔ ہم چاروں گاؤں کے قریب ایک چھوٹے سے ڈھابے پر گئے جسے ملک ڈھابا کہتے تھے۔ وہاں تندور کی روٹیوں اور دال تڑکا کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے وہاں دل کھول کر کھانا کھایا اور ابا کی ہنسی میں ایک ایسا اطمینان تھا جیسے زندگی کا سب سے بڑا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ کھانے کے بعد ہم گاؤں کے ایک چھوٹے سے پارک میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ابا نے کہا، عدنان، اب تمہیں شہر جانا ہوگا، تم پڑھے لکھے ہو، تم کچھ بڑا کر سکتے ہو۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں انہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا، مگر خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ گاؤں واپسی کے لیے جب ہم ایک پرانے ٹانگے پر سوار تھے تو اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا۔ سڑک تنگ تھی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ تانگا الٹ گیا۔ ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں زمین پر پڑا تھا، جسم میں شدید درد تھا۔ میں نے امی اور فائزہ کو سنبھالا۔ امی زخمی حالت میں بیٹھی ابا کو پکار رہی تھی، رحیم رحیم۔ پھر میری نظر ابا پر پڑی، وہ سڑک پر پڑے تھے، بالکل بے جان، سر اور سینے سے خون بہہ رہا تھا، ان کی سانس رک چکی تھی۔ میری دنیا ایک پل میں اجڑ گئی۔ وہ باپ جس نے میرے لیے قربانی دی آج میرے سامنے ایک لاش کی صورت میں تھے۔ ارد گرد کھڑے لوگ بس تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پولیس اور ایمبولینس آئی، مگر تب تک ابا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ابا کی تدفین کے بعد گھر سنسان ہو گیا۔ مجھے دل پر پتھر رکھ کر امی اور فائزہ کے لیے مضبوط بننا پڑا۔ میں شہر آ گیا، ہاتھ میں ڈگری تھی اور دل میں نوکری کی امید۔ میں نے درجنوں کمپنیوں میں انٹرویو دیے، مگر ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، تمہارے پاس تجربہ نہیں ہے۔ میری ساری محنت، ابا کی قربانیاں سب بیکار لگنے لگیں۔ دن گزرنے کے ساتھ ہماری تھوڑی بہت بچت بھی ختم ہو گئی۔ گاؤں کے چھوٹے سے مکان میں اب بھوک اور غربت کا بسیرا تھا۔ گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی اور میری بہن فائزہ جو صرف 17 سال کی تھی، بھوک اور صدمے سے بالکل کمزور پڑ گئی۔ امی کی صحت بھی غم اور فاقوں کی وجہ سے بگڑنے لگی۔ میں شہر کی سڑکوں پر دھکے کھاتا، رات کو خالی ہاتھ واپس آتا تو امی سوالیہ نظروں سے دیکھتی، بیٹا نوکری ملی؟ ایک دن ایسا آیا کہ فائزہ مزید یہ دکھ برداشت نہ کر سکی اور فاقوں کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ ابا کے بعد فائزہ بھی چلی گئی۔ میں نے امی کو اسپتال میں داخل کرایا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ غم اور بھوک کی وجہ سے ان کا جسم جواب دے گیا ہے اور وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ میں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا تھا، بالکل اکیلا۔ میرے دماغ میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ اسی لمحے میرے پرانے فون پر ایک کال آئی۔ یہ اس کمپنی کے مینیجر کی کال تھی جہاں میں نے انٹرویو دیا تھا۔ مینیجر نے کہا، عدنان، تمہیں جاب مل گئی ہے، تم کل سے جوائن کر سکتے ہو۔ میں یقین نہ کر سکا، اتنی بار کے انکار کے بعد آج مجھے کامیابی ملی تھی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور چیخ کر کہا، یا اللہ، یہ کیسا کھیل ہے! اگر یہ نوکری کل ملی ہوتی تو میری فائزہ آج زندہ ہوتی۔ میں نے اگلے دن نوکری جوائن کر لی۔ میرے پاس اب اچھی تنخواہ تھی،
میں ہر چیز خرید سکتا تھا، ہسپتال کا بل بھی دے سکتا تھا، مگر میرے پاس میری بہن نہیں تھی اور میری ماں بے جان کوما میں پڑی تھی۔ وہ زندہ تھی مگر ایک زندہ لاش کی طرح۔ میں ہر روز ہسپتال جاتا، ان کے پاس بیٹھتا اور ان کی سانسیں گنتا۔ میں اب صرف اپنی ماں کے لیے زندہ تھا جو میری آخری امید تھی۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ ایک دن امی ضرور جاگیں گی اور وہ میرا کامیاب چہرہ دیکھیں گی، جس کا خواب میرے قربان ہونے والے باپ نے دیکھا تھا۔